السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن مجید کی ایک سورہ الروم کی آیت نمبر 21، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے بتائی ہے۔ فیملی کونسلنگ کے عنوان پر یہ آج ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے، گزشتہ ہفتے کا جو عنوان تھا، اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، خوشی کا راز۔ شادی شدہ زندگی میں خوشی جو ہے نا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر خوشی نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں بلکہ جہنم۔ بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ زندگی میں خوشی کیسے حاصل کی جائے، کیسے خوشی سے رہا جائے، چھوٹی موٹی باتوں کو بڑا بتنگڑ بنا کر کے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں بسا اوقات۔ خوشی سے رہنے کے بہت سارے راز ہمارے سامنے آج ہیں، ہم اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ 8 رازیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ 4 باتیں پیش کی گئی تھی، تو پھر دوبارہ یاد دہانی کے طور پر، سرسری طور پر اس پر ہم نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، کسی ایک بڑے آدمی کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ خوشی کوئی منزل نہیں ہے۔ خوشی جو ہے کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے جہاں آدمی پہنچ جائے، چلو بھئی آج کے بعد سے مجھے خوشی ہے۔ کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ خوشی کیا ہے؟ خوشی ایک سفر ہے، خوشی ایک سفر ہے، سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حالات اگر مشکل سے مشکل ترین بھی کیوں نہ ہو، اگر آدمی کو خوشی سے رہنے کا راز اگر آ جائے نا، دوسرے آدمی اسی حالات میں رہ کر کے شکوہ شکایت کرتے رہیں گے، یہ خوشی سے رہیں گے۔ تو بس وہی راز آج آپ کے سامنے ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی کے سفر میں یاد رکھو، ہر جوڑا شادی کے بعد خوشی کا متلاشی ہوتا ہے۔ ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے خوشی کی، کیا وہ طریقے ہیں جس کو اپنا کر کے ہم خوشی سے رہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنانے کی بات کرتے ہیں کہ چلو ہم آج کے بعد سے ایک دوست بن کر کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن کر کے ہم زندگی گزاریں۔ لیکن اکثر لوگ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک راز ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی کر لیتے ہیں۔ کیا غلطی کرتے ہیں کہ شادی انہیں خوشی کی منزل تک پہنچا دے گی۔ شادی کر لی ہے نا، ہاں چلو اب اس کے بعد سے خوشی ہے۔ اس کا مطلب ہر شادی شدہ جوڑا تو خوشی سے رہنا ہے؟ پھر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہاں، تقریباً 25 سال زندگی ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں 40 سال سے زیادہ زندگی ایک ساتھ گزار، اس کے بعد طلاق لینا چاہتے ہیں۔ بچے جوان ہو کر کے ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن یہ آپس میں رہنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہے ایسے کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ شادی کوئی منزل نہیں ہے کہ وہاں پہنچ گئے تو خوشی مل گئی، نہیں ہے۔ تو بلکہ جیسے کہ میں نے کہا، خوشی کیا ہے؟ ایک سفر ہے جس کو تجربہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ یاد رکھو، خوشی کوئی ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے، ایک جامد چیز نہیں ہے کہ جو حاصل کر لی جائے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ خوشی کیا ہے؟ معمولی سے حالات میں بھی آدمی اگر خوش رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ اگر اچھے سے اچھے حالات بھی اگر ہوں، اللہ نے سب کچھ نوازا ہے، تھوڑی سی چیز میں کمی اگر کر دی تو اس کو لے کر کے رو 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 کر کے زندگی جہنم بنانے والے بھی ہے، نہیں ہے؟ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ آپ کے سامنے پہلی بات پیش کی گئی تھی، خوشی کو منزل نہ سمجھیں۔ پہلا پوائنٹ جو پیش کیا گیا تھا،
خوشی کو منزل نہ سمجھیں، ٹھکانہ نہ سمجھیں. یاد رکھو شادی شدہ زندگی میں اگر خوشی کو منزل سمجھا جائے تو آپ کبھی اطمینان سے زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ زندگی خوشیاں اور تلخیاں، خوشیاں اور غم، تلخیاں بٹرنس، دونوں چیزوں کا تجربہ ہے، دونوں ساتھ چلیں گی. شادی کے بعد اچھے حالات بھی آئیں گے، خوشی کے حالات بھی آئیں گے، ویسے ہی برے حالات اور غم کے حالات بھی آئیں گے. دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کا نام ہے. اصل کامیاب جوڑا وہ ہوتا ہے، اصل جوڑا جو ہوتا ہے جس کو کامیابی ملتی ہے وہ ہوتا ہے جو خوشی کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھ لے. کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی کے بغیر بھی، حالات کے بغیر بھی خوش رہنا سیکھ لے. یعنی تلخ حالات ہیں، ان کی زندگی میں اچھے حالات نہیں چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پازیٹیو رویہ اپنانا سیکھ لے تو انشاءاللہ خوش رہ سکتے ہیں. نمبر 2، دوسری بات کیا بتائی گئی تھی؟ شادی کے مسائل کو مواقع سمجھیں. یعنی کہ شادی کے بعد مسائل تو آئیں گے. مسائل جسے کیا بولتے ہیں؟ پرابلمس تو آئیں گے، لیکن ان پرابلم کو کیا سمجھنا؟ بولو، اپرچونٹیز سمجھنا. تب جا کر کے انشاءاللہ شادی شدہ زندگی خوش رہ سکتی ہے. کسی کی بھی زندگی میں ایسے نہیں کہ حالات اب شادی ہو گئے چلو مرتے دم تک اچھے رہیں گے. نہیں، حالات بگڑیں گے، حالات خراب ہوں گے، چھوٹی موٹی باتیں بڑی بن جائیں گی، کہیں کچھ کا کچھ، کدھر کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہر شادی شدہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس بات کو سمجھیں. ان مشکل حالات اور ان اختلافات سے گھبرانے کے بجائے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ تجربات آپ کے رشتے کو مضبوط بنائیں گے اور دونوں کو ایک بہترین انسان بھی بنائیں گے. نمبر 3، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ابراہیم اور ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا. یار تو شادی شدہ زندگی میں مسائل، چیلنجز، پرابلمز یہ تو آئیں گے ہی. ان تمام چیزوں کو مواقع میں بدلنا، اپرچونٹیز میں بدلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک غیر معمولی خوبی ہے، غیر معمولی مطلب ایک بہت بڑی خوبی ہے. یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، جس کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. ان دونوں ہستیوں کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے کیا ہے؟ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ. ان تینوں چیزوں کے لیے کامیاب مثالیں ہیں. کیا کیا چیزیں بولو؟ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ. دیکھو کیسے ہیں ان کی زندگی میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، جانتے ہیں نا واقعہ، تفصیل سے نہیں، شارٹ اشارہ دے کر کے آگے بڑھتا ہوں. کیا حکم ہوا؟ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے نومولود بچہ کیا نام؟ اسماعیل، دونوں کو لے جاؤ اور لے جا کر کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، جس کو قرآن نے کیا کہا؟ بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، جہاں پانی بھی نہیں ہے. کہاوت مشہور ہے نا، بھول کر کے بھی ایک چڑیا بھی پر نہیں مارتی. ایسی جگہ نہ تو سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے، بس جنگل. کیسا؟ جنگلی پہاڑ، جنگلی پتھر، جدھر بھی جاؤ ریگستان، ایسی جگہ. ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا، جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا. یہ ہاجرہ کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی، ہے نا. شادی کر کے کہیں شوہر کے گھر میں بچی کو دے دیے، اگر ہے نا ہمارے پاس کوئی مسئلہ آ گیا، نہیں تھوڑا سا کمائی میں کمی آ گئی، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، بیٹی دینا تیار ہو جائیں؟ نہیں بھائی. یہاں تک کہ اب کوئی بھی بیٹی دینے والے بھی کیوں نہ ہو کر کے، لانے والے بھی کیوں نہ ہو، خاص کر نہیں ہے تو بیٹی نہیں دیتے. یہ بھی ہے، پتہ نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمارے دل و دماغ میں کچھ چیزیں ہم نے بنا لیا اور اسی آئیڈیل کی تلاش میں بیٹی کو بوڑھا کرتے رہیں گے، جوان بیٹوں کو بوڑھا کرتے رہیں گے. یاد رکھو یہ دنیا آئیڈیل کی جگہ نہیں ہے. آئیڈیل آپ کو جنت میں ملے گا، یہ دنیا پریکٹیکل کی جگہ ہے. یہاں پر آئیڈیل کو چھوڑ کر کے پریکٹیکل جو ملے اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا ہے. کچھ چیزیں اچھائی بھی رہیں گی، کچھ چیزیں بری بھی رہیں گی، ساتھ میں لے کر کے چلنا. چلو شادی ہو گئی نا، حالات آ گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، کہاں لے جاؤ؟ نہ تو کوئی چھت ہے، نہ تو پیر کے نیچے سایہ حاصل کرنے کی کوئی جگہ ہے، نہ تو کوئی گرمی سے بچانے کی کوئی چیز ہے، نہ تو پانی ہے، نہ تو کھانے کے لیے کوئی کھجور، کچھ نہیں. بس تھوڑا سا بن لیا تھا، ختم. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ. 3 چیزیں ملیں گی، بتایا تھا میں کیا کیا؟ صبر، قربانی، اللہ پر بھروسہ. ان کی زندگی میں سب سے بڑی مثال ہمارے لیے ملتی ہے. یاد رکھو، ہاجرہ نے جب ابراہیم سے سوال کیا کہ اے میرے شوہر، میرے سرتاج،
آپ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ الہ یا سیدی، چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں چھوڑا ہے؟ کہ آج کے جیسا تھا مکہ کہ دنیا کی ہر نعمتیں وہاں پر ملتی ہیں، ہر قسم کی آرائشیں وہاں پر ملتی ہیں؟ ایسا تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا، کوئی ایک انسان بھی نہیں، ایک جانور بھی نہیں۔ پوچھتی ہیں آخر میں کوئی جواب نہیں دیتے کہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فوراً حاجرہ کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ تم رہے تو ایک سہارا، اللہ ہے تو سب کچھ سہارا۔ آج سب کچھ ہے، پورے انتظامات ہیں، سب کچھ لے کر کے آئے، ہاتھ میں موبائل فون ہے نہیں ہے؟ تھوڑی دیر میں فون کر کے بات کر سکتے ہیں، CCTV کیمرہ لگا کر کے باہر بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھائے پیے نہیں، نظر رکھ سکتے۔ اس کے باوجود بھی گھر کو آئے، تمہاری بھان ویسا بولی، تمہارے اماں یہ کرے، تمہارے بھائی کے بچے یہ کر ڈالے، گھر میں آ کر کو وہ توڑ ڈالے، کیا پورا شام تک ہنگامہ چلے۔ ابراہیم جہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں علیہ السلام، کچھ نہیں ہے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ تو اماں ہاجرہ کیا بتاتی ہیں؟ بولو، اگر تم رہتے تو ایک سہارا، اگر اللہ ہے تو پورے کا پورا سہارا ہے، وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پیدا اس نے کیا ہے، روزی روٹی بھی وہی کرے گا، وہ سب کچھ وہی انتظام کرے گا۔ تو ان کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ، قربانی اور صبر کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ تو حاجرہ نے یہ کہا، یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں پرابلم کو اللہ کے بھروسے کے ساتھ قبول کریں تو، اور ان مشکلات میں خیر تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائیاں ضرور لائے گا۔ انڈرسٹوڈ؟ نمبر 4 یہ بھی بتا دیا گیا تھا، مسائل میں مواقع، یعنی کہ اپرچونٹیز ود ان چیلنجز۔ کیسے؟ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہی واقعہ حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے آزمائش کو ایک موقع میں انہوں نے بدل دیا ہے نا۔ آزمائش تھی، پانی ختم، کھانا ختم، سب کچھ۔ جب پانی کی تلاش میں نکلی، پہاڑ ہے، صفا چڑھتی ہیں، اترتی ہیں، مروہ چڑھتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، جبکہ اسماعیل شدت پیاس محسوس کرنے لگے، بچہ تڑپ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے بچے کے حلق سے بھی اتار دو، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، پہاڑ سے آہستہ آہستہ اترتی ہے، لیکن بچہ ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہے، بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ آج بھی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے دوڑتے ہیں نا درمیان میں، گرین لیک جہاں پر لگی ہوئی، تو یہی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگی، دوڑنے لگی۔ اللہ نے ان کی قربانی اور جدوجہد کو پسند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پسند کیا کہ وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ زمزم، جو آج تک دنیا بھر کے انسانوں کے لیے شفا بھی ہے اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ واقعہ شادی شدہ زندگی میں بہت بڑا سبق فراہم کرتا ہے۔ 3 اسباب بتایا تھا نہیں؟ یہ 3 بھی۔ نمبر 1، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ۔ اگر مسائل پیش آئیں، پرابلم آ جائے تو مایوسی کے بجائے اللہ پر یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انتظام کرے گا۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے؟ مشکلات کو مواقع میں بدلنا۔ جو مشکلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں نا، ان مشکلات کو مواقع میں بدلیں۔ جیسے حاجرہ نے پانی کی تلاش میں محنت کی، ادھر سے ادھر بھاگا، اسی طرح ازدواجی زندگی میں جدوجہد، کوشش سے انشاءاللہ ہمارے مسائل ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے چلو شادی کرنے کے بعد سب ختم، نہیں، کوشش کریں گے۔ کتنے جوڑے ایسے تھے جو شادی کے فوراً بعد کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بعد میں اولاد کے بعد اللہ نے بہت کچھ نوازا، کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ہوا نہیں ہوا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پورا پیک ملنا، ٹوٹل پیک مل جانا ہمارے لیے، پیکج ایسا ایک بھی خرابی نہیں رہنا۔ ہاں، ابھی کروڑ پتی بننا، حالانکہ وہ خود ابھی بن کر کے نہیں رہتے، کئی عمر کے بعد بن کر کے رہتے، لیکن ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ لڑکا ایسا رہنا، لڑکے والے لڑکی ایسی رہنا، یعنی کہ ساس آج اتنے سال پورا گزارنے کے بعد ایک ایکسپیرینس ہوئی ہے وہ، لیکن کیا چاہتی ہے؟ ایک گھر کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ 17-18 سال 19-20 سال، اب آئی تو کیسی رہنا؟ جیسا میں مجھی ہوئی کھلاڑی ہونا، انہیں بالکل ویسے رہنا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اتنا راستہ گزارنا پڑا، تب جا کر کے ایکسپیرینس ہوا نا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں، کسی بھی چیز میں پورا مکمل پیکج نہیں ملتا، بلکہ کچھ نہ کچھ خامیاں بھی رہیں گی، پرابلمز بھی رہیں گے، اس کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ جدوجہد محنت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ضرور وہاں پر عطا کرتے ہیں۔ یہ خیر مجھے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تیسری چیز، قربانی اور تعاون۔
یعنی زندگی کے سفر میں مسائل اور قربانی کے بغیر یاد رکھو کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. قربانی ضرور چاہیے. ہاجرہ کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ مسائل کا سامنا کرنے سے ہی زندگی میں کامیابی اور خیر ہمارے سامنے آتا ہے. شادی شدہ زندگی میں اختلافات بھی آئیں گے، مالی پریشانیاں بھی آئیں گی، ہے نا، مالی پریشانیاں بھی آئیں گی یا دیگر دوسرے چیلنجز بھی آئیں گے، تو انہی مواقع سمجھ کر کے، اپرچونیٹیز سمجھ کر کے اللہ کے بھروسے کے ساتھ قربانی دیتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان مشکلات کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ رشتہ مضبوط ہوگا، زندگی خوشیوں کا سفر بن جائے گی. تو ایک اور چیز آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے، نمبر 5. وہ چیز کیا ہے؟ غم اور ناکامی کے مثبت پہلو. کیا مطلب اس کا؟ پازیٹیو ایسپیکٹس آف سیڈنس اینڈ فیلئر. یعنی کہ غم اور ناکامی کے کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہ دیکھو، شادی شدہ زندگی میں اگر کبھی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، شادی کے بعد کسی سے کچھ امیدیں ہم نے باندھ لیا تھا ایک دوسرے سے، امید پوری نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کسی عورت کو اپنے شوہر کو لے کر کے میں کیا چاہ رہی ہو، تم ویسے نہیں ہو رہے ہو. شوہر یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا سوچا تھا تم نہ لے کر کے، لیکن ویسا نہیں ہو رہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو خوشیاں اور کامیابیاں دونوں چیزیں، خوشی اور کامیابیاں آپ کو کچھ دیتی ہیں. یہ بتاؤ، میری بات کو سمجھو. خوشی ہے اور کامیابی ہے، دونوں چیزیں آپ کو کچھ دیتی ہیں، ہے نہیں ہے؟ خوشی اور کامیابی ہم کو کچھ دیتی ہے، مگر غم اور ناکامی کچھ دیتی نہیں، بہت کچھ دیتی. فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ خوشی کیا دیتی ہے؟ کچھ دیتی ہے. غم اور ناکامی بہت کچھ دیتا ہے. یہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے مسائل کو، پرابلمز کو پرابلم نہیں سمجھیں گے، اپرچونیٹیز سمجھ کر کے خوشی سے آگے بڑھیں گے. مشکلات اور تلخ تجربات آپ کی سوچ میں گہرائی پیدا کرتے ہیں اور رشتے کو نکھارتے ہیں. ویسے ہی اگر شادی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو حقیقی موقع ہے وہ کبھی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتا، ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک چھٹی مثال، نمبر 6 پوائنٹ، اور اس میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات رکھتا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، اور ان کے شوہر نام کیا ہے؟ ابو العاص. ابو العاص. جبکہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کی بڑی صاحبزادی تھی. ان کا نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص سے. کب؟ جب تک کہ ابھی رسول اللہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہیں اترے تھے، اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی. دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کیا ہوا؟ زینب نے اسلام قبول کر لیا، مگر ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا. معلوم ہے نا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. اس میں اختلاف ہوا ہے نا، دونوں کی سوچ میں اختلاف ہو گیا. اس اختلاف نے ان کے رشتے میں ایک بڑا چیلنج پیدا کر دیا. کبھی ہوتا ہے، اب یہاں پر اسلام کا چیلنج تھا. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کی چیلنج ہو سکتا ہے نا، اہل حدیث، حنفی، شافعی، حنفی، یہ بھی ہو سکتے ہیں. یا نہیں تو کہ یہ سید کے خاندان والے، انہوں پٹھانا، انہوں شیخہ، انہوں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا نہیں تو کہ مال کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے الگ الگ اختلاف ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھو، ان کی زندگی میں بھی اختلاف آیا ہے نا. تعلیم کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ گریجویشن ہے، یہ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں. مگر مکے میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا. ہجرت کر کے مسلمانوں نے ہجرت کی، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کہاں کی طرف؟ حبشہ کی طرف. پھر آخر میں خود رسول اللہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے. یہ سارا واقعہ ہے. ہجرت کرنے کے بعد ایک جنگ ہوئی جسے کیا کہتے ہیں؟ بڑی پہلی جنگ، جنگ بدر. جنگ بدر میں ابو العاص دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چاہ نہیں رہے تھے. واقعہ کچھ الگ ہے، تفصیلات الگ ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ مل کر کے یہ کیا کیے؟ رسول اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. اور جیسے اور لوگ کیا بولتے اس کو، قیدی بن گئے، ویسے ہی ابو العاص بھی قیدی بن کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے قید. رسول اللہ کے داماد، بیٹی کے شوہر اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اسلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے. اس لیول کا اختلافات، دونوں کے درمیان آپسی محبت ہے میاں بیوی کے رشتے کے اعتبار سے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ جنگی قیدی بن کر کے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کے ساتھ قیدی ہیں تو قیدی بنا لیا جائے. بنا لیا گیا. تو زینب رضی اللہ عنہا جو تھی
ان کو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر جنگ کے لیے گئے ہیں منع کرنے کے باوجود بھی، اور وہاں پر قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گلے کا ایک ہار تھا ان کا، وہ ہار کو نکال کر کے بھیجا، اس ہار کو آپ فدیے کے طور پر لے کر کے میرے شوہر کو آپ آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ جیسے ہی وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، دکھ سے ان کی آنکھیں بھر گئی، سینہ بھر آیا، آنکھیں نمدار ہو گئی، داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا۔ صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ رو رہے ہیں، ہار کو دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم سے، دکھ سے کہنے لگے، یہ ہار میری اہلیہ، میری زوجہ محترمہ خدیجہ کا ہے، خدیجہ نے بیٹی زینب کو اس کے نکاح کے وقت تحفے میں دیا تھا، آج وہی ہار اپنے بے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ بیچی ہے۔ اگر آپ تم مشورہ دو تو میں اس کو ہار واپس کر کے میں اس کو واپس کر دوں گا، تم مشورہ دو، تم اجازت دو تو میں ہار بھی واپس کروں اور اس کے شوہر کو میں آزاد کر دوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا واپس کیا، لیکن ایک شرط رکھی۔ کیا شرط رکھا؟ تم مکہ جیسے ہی پہنچو زینب کو واپس کر دینا، تم زینب کو مدینہ واپس بھیج دینا ہمارے پاس، اس لیے کہ تم اسلام قبول نہیں کیے ہو، تم واپس بھیج دینا۔ تو یہ دوبارہ واپس گئے اور اپنے وعدے کے مطابق زینب رضی اللہ عنہا کو، یہ کچھ دو تین الگ الگ طرق سے واقعہ آیا ہے، کچھ میں دونوں ساتھ آئے، کچھ میں یہ پہلے آ گئی، بعد میں وہ اسلام قبول کر کے آئے، الگ الگ واقعہ، وہ تفصیل اس میں مجھے اسٹوری نہیں بتانا ہے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کو لے کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے جو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ زینب نے جیسے ہی یہ بھیجا، رسول اللہ نے ان کو واپس کر دیا، ابو العاص نے وعدہ پورا کیا، زینب مدینے کو واپس آ گئی۔ یہ دونوں کے لیے ایک ایموشنل سپریشن تھا، وہاں پر جدائی ہے نا، ایک ایموشنل سپریشن تھا، جدائی تھی دونوں کی، مگر دونوں نے صبر اور تحمل سے دونوں نے کیا کیا، مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، صبر کا انہوں نے دامن نہیں چھوڑا، لڑائی جھگڑا کر کے جاؤ۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ذرا سا گیپ بھی اگر ہو گیا نا، معمولی سی بات پر لڑ کر کے گئی ہے، یہاں جا کر کے پورے راز اگل دیتی ہے، وہ جا کر کے اپنی بیوی کے پورے راز یہاں اگلنے لگتا ہے۔ اس لیول کا رسول اللہ نے حرام قرار دیا کہ میاں بیوی دروازہ بند کرے، صبح کو آ کر کے اپنا راز باہر بتائیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ایک دوسرے کے سامنے رکھنے لگے، ایسی چیزیں وہ بتانے لگی، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، نہانے کا مسئلہ، یہاں تک کہ حمام کا مسئلہ، بیت الخلا کا مسئلہ، ہر چیز دوسروں کے سامنے رکھ، چھوٹے موٹے اختلاف کو لے کر کے اتنا بڑا اختلاف ہوا، سپریشن ہو گیا دونوں کا، اس کے باوجود بھی محبت باقی رہی، صبر باقی رہا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جوابدہی کا احساس ان کے سامنے باقی تھا۔ زینب کے واپس آ گئی تو دعا کرتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الحمدللہ کیا ہوا، کچھ سالوں بعد ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص اور زینب کا دوبارہ نکاح کیا۔ دوبارہ نکاح میں یعنی کہ الگ سے نکاح نہیں پڑھایا گیا، جو مہر وغیرہ جو کچھ تھا اسی میں باقی رہا، پھر دوبارہ نہیں، بس کلمہ وغیرہ پڑھا کر کے ان کو اسلام میں داخل کر لیا، چلو نئی زندگی تم شروع کرو۔ تو یہاں سے تین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تینوں باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ تو کیا ہے، سب سے پہلی بات یاد رکھیں گے، سن رہے ہیں آپ لوگ توجہ سے، فائدہ مند باتیں لگ رہی ہیں آپ کو، نہیں بول رہے ہیں؟ نمبر ایک، ان کے واقعے سے کیا ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے، صبر اور محبت۔ یاد رکھو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اختلافات یا آزمائشیں آ سکتی ہیں، مگر پیشنس، صبر، محبت اور ایک دوسرے کا احترام ان مشکلات کو حل کر دے گا۔ یہ چیزیں اگر رہیں گی تو انشاءاللہ مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ آ جائیں حل کر دیں گے۔ مشکلات نمبر دو، دوسری چیز کیا، مشکلات میں بھی وفاداری، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ مشکلات میں ہی بے وفا ہو جاتے ہیں، چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، چھوٹی موٹی پریشانی بھی آئی تو چلے جاتے ہیں چھوڑ کر کے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج ممکن ہے، نہیں ایسی بیمار منجے نہ کو، ویسی بیمار مجھے نہ کو، دوسرا تیسرا بہانہ بنایا، الزام لگایا اور الگ کر دیا، ایسے ہوتا ہے۔ ہاں، چھوٹی موٹی بیماریوں کو لے کر کے، نہیں بھی اب کب کا بھی ہے جس کا، چلو ہم نہیں ہونا ہے، طلاق دینے کی نوبت آ جاتی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کے بندو خوش رہنا چاہتے ہیں زندگی میں تو یاد رکھو مشکلات میں وفاداری ہے، لا یکتی ان ڈیفیکلٹیز، یعنی کہ زینب اور ابو العاص نے اپنے کمٹمنٹ کو برقرار رکھا اور مشکلات کے باوجود ایک دوسرے کے لیے لائل بنے رہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، دعا اور امید۔ مشکلات کے وقت اللہ پر بھروسہ رکھنا اور دعا کرنا کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اگر آزمائشیں آئیں تو انہیں نگیٹو انداز میں لینے کے بجائے
نگیٹو انداز میں لینے کے بجائے اپرچونٹیز سمجھ کر کے صبر اور دعا کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مشکل حالات ہیں، وہ اچھے ہو جائیں گے اور رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. نمبر 7 یہ بتا کر کے 8ویں مثال بیان کر دیتا ہوں. تلخ تجربات رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. تلخ تجربات بولے تو سمجھتے ہیں، یعنی کہ بٹرنس جس کو بولتے ہیں نا، برے حالات، برا ایکسپیرینس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر زندگی کی تلخیاں، زندگی کی الجھنیں شادی شدہ زندگی کے لیے یاد رکھو وہی حیثیت رکھتی ہیں. زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، تلخیاں، کچھ کھٹاپن بھی آ گیا رشتے میں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ چیزیں آنے کے باوجود رشتہ ختم ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں. کیسے؟ یاد رکھیں گے مثال. وہ ایسے جس طریقے سے سونا اور چاندی کے لیے تپانے کا عمل ہے نا، سونا اور چاندی کو تپانے سے کیا ہوتا ہے اور نکھر کر کے وہ جیسا آتا ہے، ویسے ہی مشکلات آپ کے رشتے کو نکھارتی ہیں اور آپ دونوں کو صبر اور تحمل اور محبت میں پختہ بناتی ہیں. اس کی مثال آپ کو بتائیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال. کیسے؟ ایوب علیہ السلام کی مثال ایسے کہ تلخ تجربات، بٹر ایکسپیرینس بعض اوقات رشتوں کی آزمائش بن جاتے ہیں، لیکن جوڑا، کامیاب جوڑا وہی ہے جو صبر اور محبت کے ساتھ ان کا سامنا کرے. ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ الحمدللہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس کی بہترین مثال ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی مثال ہے. سب سے پہلے کیا ہوا؟ ایوب علیہ السلام ایک اچھا بھلا خاندان تھا، اچھی ان کی زندگی تھی. آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے. جیسے ہی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، ایوب علیہ السلام نہایت مالدار اور خوشحال آدمی تھے. اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جیسے وسیع زمین، پراپرٹی بہت زیادہ تھی، مویشی تھے، جانور وغیرہ بہت زیادہ تھے، نوکر چاکر، اولاد، خوشحال زندگی، سب کچھ تھی. لیکن اللہ نے آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا، ایک آزمائش میں مبتلا کیا. ایک کر کے اولاد جاتی رہی، پھر اس کے بعد مال چلا گیا، صحت چلی گئی، ساری اولادیں چھن گئی. جسمانی بیماری نے ایسا گھیر لیا کہ مجبور ہو کر کے کونے میں پڑ گئے. بعض روایتوں کے مطابق لوگوں نے کونا کر کے چھوڑ دیا، سب ہاتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، کوئی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بزنس میں لاس بھی ہو گیا نا، رشتہ دار دور ہو جائیں گے، رشتے کٹنا شروع ہو جائیں گے. مال اگر آپ کے پاس ہے تو ہر کوئی آپ کے سامنے چکر لگاتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا. تھوڑا بہت بھی حالات اگر خراب ہوئے، لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے ہی ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لوگ ایک کر کے دور ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے دوری بنا دی. ایوب علیہ السلام کی ایک زوجہ ایسی تھی جس نے پوری لائلٹی کے ساتھ وفاداری اور صبر کی مثال قائم کی. وہ نہ صرف ایوب علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی، تیمارداری کرتی، بلکہ گھر کا پورا کام و کاج بھی کرتی تھی، علاج کے لیے محنت اور مزدوری بھی کرتی. شوہر کمانے والا بھی اب بیوی کے سر پر آ کر کے پڑ گیا، محنت مزدوری کرتی تھی وہ، تاکہ شوہر کا علاج کرے، گھر چلا سکے، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکے. تو پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی اپنی تکلیف زبان پر لائی. انہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا. یہ اللہ نے موقع دیا ہے، شوہر کی خدمت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، یہ انہوں نے سوچا، شوہر کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھا. ایوب علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے تکلیف بہت پہنچی ہے، اے اللہ مجھے تکلیف بہت پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا دعا ہے وہ؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگارہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو پھر اس کے بعد یہی بتا رہا تھا میں، اگر محنت، صبر کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ اگر ساتھ دیں گے، ہر آزمائش کا اختتام ہوگا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کی صحت بحال کر دی، ان کی دولت جو کچھ بھی تھی دوبارہ لوٹا دی، اولاد پھر دوبارہ لوٹا دی، بلکہ پہلے سے بڑا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. کچھ لوگ مشکل حالات میں اتنی دشمنی کر لیتے ہیں، اتنا دور بھاگ جاتے ہیں، اچھے حالات میں اس منہ لے کر کے سامنے آنے شرم آتی ہے، اس لیول کا اپنے آپ کو بنا کر کے دکھاتے ہیں. تو لہذا یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں پر بھی 3 باتیں بتاتا ہوں. 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات، مشکل وقت رشتے کی آزمائش ہوتا ہے. یاد رکھو، مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی سا بھی رشتہ کیوں نہ ہو، رشتے کی آزمائش. ایسے وقت میں جو جوڑے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے.
نمبر 2، صبر اور قربانی کی اہمیت اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ رشتے میں محبت کو قائم رکھنے کے لیے صبر اور قربانی بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے صبر بھی کیا اور قربانی بھی انہوں نے پیش، ہے نا، محنت مزدوری کر کے کما کر کے لاتی تھی۔ اور تیسرا، اللہ پر بھروسہ، ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اگر ہم صبر کے ساتھ مشکل حالات کا سامنا کریں گے تو اللہ ہماری زندگی کی پریشانیاں جو ہے نا آسانی میں انشاءاللہ بدل دیتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تلخ تجربات وقتی ہیں، برا وقت وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر ان کا سامنا محبت اور وفاداری کے ساتھ کریں گے تو یہ رشتہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 8 اور آخری مثال، سب سے آخری مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں خوش اگر رہنا ہے تو کیا کریں؟ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی قدر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، چھوٹی بات پر بھی شکر گزاری ہونا چاہیے۔ کیسے رشتے میں پازیٹیو تھنکنگ اگر لانا ہے، مثبت سوچ اگر آپ لوگوں کو لانا ہے تو اس کے لیے نہ صرف آپ کی شخصیت اس سے بہتر ہوگی بلکہ آپ کا گھر بھی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے، میں بس آپ کے سامنے ایک چھوٹی مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ مثال فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شادی شدہ زندگی میں خوشی کا راز جو ہے نا، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، حالات مشکل ہیں اس کے باوجود بھی خوش رہنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو صبر، محبت اور سمجھداری، یہ 3 چیزیں ہونا ہے۔ صبر، محبت اور سمجھداری، یہ راز اسی میں چھپا ہوا ہے، جس کی بہترین مثال اس میں ملتی ہے۔ دونوں ہستیوں کی ازدواجی زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ کئی مشکلات بھی آئے، تلخ تجربات بھی آئے، مگر ان کا کنڈکٹ جو تھا، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو طریقہ تھا، آج کے جوڑوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کرتا ہے۔ کیسے؟ علی اور فاطمہ کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا، جانتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ سادگی کے ساتھ ہوا۔ اب یہ بتاؤ، علی رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے دیا، علی کے پاس کیا تھا؟ کچھ تو تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا۔ آپ بتاؤ، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، یہ ہونا، وہ ہونا، سیٹل ہونا، گورنمنٹ ڈیوٹی ہونا، تمہیں مر گئے تو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، میں ہماری بیٹی کو ہوتا نہیں ہوتا، گورنمنٹ ڈیوٹی کہیں کو بولتے ہیں، بولو اچانک تمہیں مر گئے تو بھی پینشن بیٹی، یعنی کہ پہلے مارنے کا سوچ رہے ہیں، پہلے ہی تمہارے دماغ میں کچرا بھرا ہوا تو بیٹی خوش کہاں سے رہے گی؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے نا، یہ توحید ہی نہیں ہے نا۔ اور وہ لوگ، جہیز کی بات نہیں ہے میری، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، بات آئی تو، جو پہلے سے ہی جہیز کی ڈیمانڈ کر لے کے جاتے ہیں نا، نہیں بھی کیا بھی نہیں تو بھی ہمارا بچہ ہے، کاٹ روز بیٹھ کو کھانا، جو بولتے ہیں نا ساس کے گھر کو گئے تو، یہ جو سوچتے ہیں نا، کیا بولو، مشکل حالات میں یہ توحید نہیں ہے، یہ مشرک بناتے ہیں بیٹے کو۔ کیا بولو؟ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کیسا ہوئی جہیز کو جا کو شرک بول رہے ہیں، تمہیں بیٹے کو مشرک بنا رہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں نا؟ نہیں پوچھیں گے؟ کیسے؟ دیکھو توحید کیا ہے معلوم؟ ہر حالات میں اللہ پر بھروسہ۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر بھروسہ۔ انہوں پہلے بیٹے کو کیا بنا رہی بولو؟ تو بھکاری بن، ذرہ بھی پریشانی آ گئی تو آس لگا کو ساس کو دیکھ، سسریاں کو دیکھ، مشکل آیا تو 8 روز ساس کے گھر میں بیٹھ کو کھا، اللہ سے پوچھ، یہ اس کے دماغ میں نہیں۔ اللہ دینے والا، یہ ان کے دماغ میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ توحید کا سبق کہاں گیا؟ یہ توحید والا کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو لہذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے بھروسے، اللہ کے سہارے جینا سیکھو۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے کیا تو کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے شادی کر کے دی، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایک سادہ اور محنت بھرے ماحول میں زندگی گزارنا پڑا۔ فاطمہ گھر کے کام خود کرتی تھی، معلوم ہے نا، مکسی نہیں تھی ان کے پاس، گرینڈر نہیں تھا، بلکہ ہاتھ سے بولو چکی پیستی تھی، گھٹے پڑ گئے تھے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد آج کے جیسا گھر میں پانی کا انتظام نہیں تھا، کئی میلوں دور جا کر کے پانی بھر بھر کے لانا پڑتا تھا، کندھے پر رگڑ اور نشانیاں پڑ گئے تھے۔ اور اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال بھی خود کرتی تھی، کوئی آیا نہیں تھی، گھر کے بچوں کی دیکھ بھال بھی خود کرتی تھی اور علم بھی حاصل کرتی تھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس محنت اور مشقت کے باوجود دونوں نے کبھی اپنی زندگی میں شکایت نہیں کی اور مایوس بھی نہیں ہوئے۔
اور پھر اس کے بعد صبر اور محبت کی مثال اگر دیکھنا ہے تو ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ عنہا، یاد رکھو بڑی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اپنے باپ کا طرز عمل کیا ہونا بیٹیوں کو لے کر کے. فاطمہ آتی ہیں، آ کر کے کہتی ہیں، معلوم ہوا کہ کچھ نوکر چاکر کچھ غلام آئے ہیں بانٹ رہے ہیں، تو دوڑی دوڑی آتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ شام تک بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. رسول اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی آئی تھی، شام تک انتظار کر کے واپس چلی گئی، میں بزی تھا. بیٹی کے گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ آئی تھی، میرا انتظار کر کے چلی گئی، کیا بات ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ ابو دیکھو ہاتھ پورے چھل گئے ہیں، ہے نا. آج بیٹی سسرال سے آ کر کے دیکھو ابو چاہ کو نہیں سو میری انگلی جل گئی، بولے تو 4 روز انہیں بھی بیٹھ کو روتا. ہاں اللہ میری بیٹی کو لے لے جا کو پسا کو ربا ڈل رہی. اس کا گھر ہے، وہ اس کی فیملی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہ جا کر کے کرنے دو، ورنہ کھا کو بیٹھ کو پورا ہیڑا بنا لینا. خوش ہو گئے تھا. جنازہ اٹھانے والے بھی بد دعا کریں گے، کندھا نہیں دیں گے، تمہیں چلو بھی سامنے. یہ حالت ہو جائے گی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا ابو دیکھو چکی پیس کر ہاتھ چھل گئے ہیں، پانی لا کر کے کندھے پر نشان پڑ گئے ہیں، ایسی حالت ہے. بس میں اس کے لیے آئی ہوں کہ میں کام میں کر لوں گی، لیکن تھوڑا سا ہیلپ مجھے چاہیے، ایک غلام مجھے دے دو تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹائے. کوئی لونڈی ہے تو مجھے دے دو تاکہ وہ میرے لیے ہیلپ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ تھے، اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹی یہ غلام سے بڑھ کر کے تجھے گفٹ کیوں نہ دے دوں؟ بیٹی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اے میرے باپ مجھے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیٹی فاطمہ پورا کام کر کے جب تھک جاتی ہو، رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتی ہو، اپنی انگلیاں اٹھا دو. سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 34 ٹائم. تم گن کر کے سو جاؤ، انشاءاللہ ساری تھکن دور ہو جائے گی، ساری پریشانی. یعنی کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صرف کیا بولتے لپ سروس نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی کہ یہ نصیحت کیا تھی، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مشکل حالات میں روحانی طاقت کیا ہے؟ مشکل حالات میں روحانی طاقت، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ ہی اصل سکون کا باعث ہے. اصل سکون اسی میں آپ کو ملے گا. تو لہذا دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے. علی نے کبھی فاطمہ کے کاموں پر تنقید نہیں کی بلکہ ان کی محنت کو سراہتے رہے، اور فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر کے گھر میں ہونے والی پریشانیاں بول کر کے انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. ان کے گھر میں مال اور دولت کی کمی تھی، علی اور فاطمہ کے گھر میں بولو مال اور دولت کی کمی تھی، لیکن دلی سکون بھر بھر کے تھا. دلی سکون و اطمینان اور خوشی موجود تھی، کیونکہ یہ دونوں نے کیا کیا تھا؟ خوشی کو ایک طرز عمل کے طور پر انہوں نے اپنایا تھا. خوشی کیا ہے؟ کہیں ملی ہوئی چیز نہیں، یہاں چلو خرید کر کے لے کر آ جائیں گے، یہاں گئے تو خوشی مل جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ خوشی حالات کے لحاظ سے آئے گی. انہوں نے اپنے حالات کو بدلنا سیکھا. تو باتیں اور بھی ہیں، بس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشیوں کا سفر بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حالات پر منحصر نہیں ہونا ہے، یعنی کہ حالات پر ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے. برے حالات آ گئے تو لڑائی جھگڑا، اچھے حالات آ گئے تو خوش نہیں، بلکہ حالات پر ڈیپینڈ نہیں بلکہ آپ کے رویے پر منحصر ہے. ڈیپینڈ آن بیہیویئر، ڈیپینڈ آن یور بیہیویئر. خوشی کس پر ہے؟ تمہارے بیہیویئر کے اوپر خوشی ہے. برے حالات میں بھی اگر آپ ایک مسکراہٹ دو پورا گھر خوش رہے گا. یہی بات ہے. محنت، قربانی اور سمجھداری کے ساتھ ہم اور آپ کو چاہیے کہ تلخ اور شیریں تجربات کا سامنا کریں. یہ رویہ ہم تمام کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کو ایک بہترین ہم سفر بنا دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھری زندگی بنا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.